السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فیس بک پر بھی اب ہم ہیں، زیادہ سے زیادہ فیس بک پر اس کو شیئر کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ فالو کر لیجئے، اور ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور نوازا کریں، چونکہ ہم بڑی محنت سے یہ پروگرام آپ کے لیے تیار کر کے لاتے ہیں۔ جناب، 3 خبریں ویری امپورٹنٹ۔ فرسٹ خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ، پاکستان اور ٹرکی ان کے درمیان ایک زبردست قسم کا معاہدہ ہونے لگا ہے، اور یہ معاہدہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں۔ کل آپ نے سنا ہوگی یہ خبر کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور ترکی کے جو طیب اردوغان ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ ان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست قسم کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ 2 قسم کے نظریات پائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ڈیفنس معاہدہ جیسا پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہوا ہے ایسا معاہدہ ہے، جبکہ ایک نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس طریقے کا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاہدہ ہے اس طریقے کا کہ جی ڈیفنس کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے ترقی دی جائے گی۔ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان سعودی عرب کو دے گا اور ترکی کو دے گا۔ ترکی کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو دے گا اور سعودی عرب کو دے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ دونوں ملکوں پہ خرچ کرے گا۔ تو اس طریقے کا یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں اگر یہ ڈیفنس معاہدہ بھی ہو رہا ہے تو بڑا زبردست ہو رہا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں جی یہ ڈیفنس نہیں، یہ ڈیفنس سے تھوڑا اوپر جائے گا۔ دیکھیں جی، آپ کان ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو، کان تو پکڑنے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ جو مسلم ممالک کے دشمن ہیں، اسپیشلی اسرائیل، تو یہ اسرائیل کی ناک میں نکیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ جس معاہدے میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب ہوں گے تو اسرائیل کم سے کم 1,00,000 مرتبہ سوچے گا۔ 1,00,000 مرتبہ تو وہ پہلے بھی سوچ رہا تھا جب پاکستانی تھا، اب جب سے ترکی شامل ہو جائے گا۔ ترکی ہماری ایک عظیم سلطنت تھی جو کہ 1923 میں ختم ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ترکی کا بول بالا تھا۔ ترکی کی جو ہے توتی بولتی تھی سارے زمانے میں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اتحاد ہو جائے اور اس مسئلے پہ حل ہو جائے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ہی یہ ڈیفنس معاہدہ یا یہ جو نیٹو ٹائپ کا معاہدہ ہوگا اس کے بعد دے آر ایکسپیکٹنگ، وہ امید کر رہے ہیں کہ مصر بھی جوائن کر لے گا اور قطر بھی جوائن کر لے گا۔ اگر مصر جوائن کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل اسرائیل کی شہر ہے نا اس کے اوپر پہنچ جائیں گے، چونکہ نیکسٹ ٹو مصر از اسرائیل۔ تو ہمیں اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بات ہو گئی۔ نمبر 2 چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ کل رات کو جو ہے پاکستانی ایئر فورس نے افغانستان کی جو اسپیس ہے اس کا کنٹرول سنبھالے رکھا تھا، اور نیچے کچھ کارروائیاں ہو رہی تھیں جو کہ وہاں کے جو طالبان کے مخالف گروپ ہے وہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان آگ سے کھیل رہا ہے۔ تو بھائی پہلے ہم کون سا گلابوں سے کھیل رہے تھے؟ پہلے بھی آگوں سے ہی کھیل رہے تھے۔ تم نے جو آگ مچائی ہے تو کیا تم نے غلط مچائی ہے؟ جب اپنی پہ پڑتی ہے تو ہمیں دھمکی دیتے ہو ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا ابھی تک یہ بتا نہیں سکیں۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو اینٹی شپ گنیں ہیں ان سے جو اینٹی کرافٹ گنیں جو ہے اس سے ہم نے مار گرانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ تھی خبر، اور وہاں پر گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں جتنے بھی مخالف گروپ تھے
جتنے بھی مخالف گروپ تھے طالبان کے، وہ سب ایک اتحاد ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں ان سب لوگوں کو جمع کرنا، اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کی تو حکمت عملی ہوگی۔ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے مارخور کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے دیکھیں کیا ہوتا ہے، بہرحال پتہ لگ جائے گا۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ خبر، بلوچستان کے اندر جو ہے ہماری آرمی، ہماری فورسز ایک رد الفساد پارٹ 3 جو ہے اس کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کہیں پہ 10 مارے گئے، کہیں 6 مارے گئے، کہیں 8 مارے گئے، کہیں 2 مارے گئے۔ ٹوٹلی کل رات کو جو صفایا کیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے، کم سے کم 30 دہشت گرد، 30 گون، ڈھونڈے، بھتہ خور، کل 30 کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے پاکستانی فورسز نے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلوچستان کی عوام جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکی ہے ان لوگوں سے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی یہ گون، یہ غنڈے، یہ دہشت گرد ان کے علاقوں میں آئیں۔ اب وہ پاکستان پاکستان جو فورسز ہیں ان کی شانہ بشانہ جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن ہیں۔ اچھا، چلتے ہوئے میں 2-3 اور چیز بتا دوں۔ جو کشمیر میں جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ تو تتر بتر ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے تقریباً۔ اور رہی بات یہ کہ جو عمران نذیر ہے، میں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا کچھ اور مقصد ہے، ان کا کوئی اور مقصد ہے، اور اس کو JKLF نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ جو قوم پرست سیاستدان ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یوں نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں۔ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی تم لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہو، یہ پیپلز پارٹی والے، تو اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ جی سندھ نہیں۔ بھائی سندھ بڑھ تھوڑی رہا ہے، سندھ کا دوسرا نام رکھ دو، ایک کا رکھ دو کراچی سندھ، ایک کا رکھ دو میرپور خاص سندھ، ایک کا رکھ دو لاڑکانہ سندھ، ایک کا رکھ دو بدین سندھ۔ جتنے ڈویژن ہیں ان شہروں کے نام لگا دو اور اس کے آگے جو ہے سندھ لگا دو، بس سندھ کہاں ٹوٹ رہا ہے؟ بھائی ہم تو سندھی ہیں، ہم کب منع کر رہے ہیں؟ بابا اساں سندھی مانو آئیں، ٹھیک ہے، اور سندھی مانو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ میں تھوڑی سی بات کرنا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں دعا کیجیے گا۔ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان، اللہ کرے اس کے اندر برکت ہو اور یہ بہت اچھی طریقے سے چلے۔ اور میری یہ دلی خواہش ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس اتحاد کے اندر مصر بھی شامل ہونا چاہیے، اس اتحاد کے اندر قطر بھی شامل ہونا چاہیے، اس اتحاد میں بنگلہ دیش بھی شامل ہونا چاہیے، اس میں ملیشیا اور اس کے علاوہ انڈونیشیا۔ لیکن برونائی دارالسلام نہیں آئے گا چونکہ وہ کسی کے معاملات میں نہیں پڑتے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ وہ بھی اس میں آئے، چونکہ وہ ایک مالدار کنٹری ہے اور یہ کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی مال و دولت لوٹنے کے لیے۔ بس مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار۔ اب ہم فیس بک پہ بھی ہیں، فیس بک پہ آپ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں۔ آپ جتنا لائک کریں گے اتنی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ پسند کیا کریں، کامنٹ دیا کریں۔ یوٹیوب پہ ہماری جو ہے چل رہا ہے اس کو دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔